کو آگے عادل نجم صاحب کے پاس بھی لے جانا چاہتی ہوں، لیکن یہ ان کے تمام انتخابی جو دعوے تھے اور جو وعدے تھے عادل نجم صاحب، یہ اس کی نفی ہے۔ وہ کوئی نئی جنگ شروع نہ کرنے کی بات کرتے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور اس الیکشن ایئر میں جو کہ مڈ ٹرم الیکشن ایئر ہے اس دوران یہ کرنا کیا وہاں ایک شوق کی حقیقت ہے؟ کیا امریکی وہاں پر جو حکومت اگر انہوں نے وینزویلا چلانا ہے تو ان کو معلوم تھا کہ یہ وینزویلا بھی چلانا اب امریکی حکومت کا کام ہوگا؟ ماری اگر دنیا چلا رہے ہیں تو وینزویلا بھی چلا لیں گے، پہلے کیڑا کم چلا رہے ہیں اپنی نظر میں۔ لیکن آپ کا جو سوال ہے، اگر مجھے آپ اجازت دیں اور کوئی برا نہ مانے، آئی ڈونٹ نو کہ لوگ کیوں یقین کرتے تھے کہ جی انہوں نے یہ کہا تھا۔ ہمیں کیوں اتنی آرام سے یقین آ جاتا ہے جب کوئی ایویڈنس نہیں ہے؟ نہ ٹرمپ 1 میں تھا کہ کوئی جنگیں رکیں، نہ پچھلے 1 سال میں آپ نے کوئی ایک دن دیکھیں، 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب کو 1 سال پورے ہو جائیں گے، کوئی ایک دن ایسا گزرا ہے جب امریکہ ٹرمپ نے کسی دوسرے ملک میں مداخلت نہ کی ہو۔ اس سال میں نے اور آپ نے کتنی بار اس بات کی ہے، کبھی اس جگہ کی، کبھی اس جگہ کی، کبھی فلسطین کی، کبھی ایران کی۔ سو یہ میرے خیال میں تاریخ جو ہے بڑی چیزیں پہ حیران ہوگی، جس میں سے ایک پہ یہ ہوگی کہ ٹرمپ صاحب کیسے یہ باتیں کر دیتے تھے۔ حیرت یہ نہیں ہے کہ ٹرمپ صاحب کہتے تھے کہ میں پیس کا ہوں، وہ تو سیاستدان ہے، ان کا کام ہے یار بیچارے کا کہنا۔ حیرت یہ ہے کہ کون سے ایسے لوگ تھے اور وہ کیا سمجھ کے اس کو مان لیتے تھے جب آل دی ایویڈنس واز اگینسٹ اٹ۔ سو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس میں کوئی سرپرائز ہے۔ آپ کا جو ابتدائیہ تھا، آئی تھنک اٹ واز ریئلی بریلینٹ، آئی آنیسٹلی سے دیٹ، بیکاز آپ نے جو خصوصاً بات کی اندرونی سیاست کی، تو ایک تو ہم نے جو کل ہم نے دو تین چیزیں دیکھی۔ ایک تو ہم نے دیکھا یہ کہ امریکن را پاور، جس کا امبیسڈر صاحب بھی ذکر کر رہے تھے، وداؤٹ اینی وارنش، ایسا نہیں ہے کہ نیا تھا جیسے انہوں نے کہا نوریگا کا 89 میں تھا اینڈ سو آن سو فارتھ، نئی بات کوئی نہیں تھی، لیکن جو پہلے آپ کم از کم ایک لبادہ اٹھاتے لگاتے تھے تھوڑا سا کوئی انٹرنیشنل لا کا، موریلٹی کا، اب اس کی بھی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو آپ نے وہ را پاور دیکھی، اس میں بھی کوئی نئی خبر نہیں ہے، وہ آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ دوسری طرف ہم نے ایک بروکن سوسائٹی دیکھی وینزویلا کی، جو کرمبل ہو گئی۔ اگر یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا تو صرف اس لیے نہیں ہوا کہ امریکہ کے پاس فوجی طاقت بہت ہے، اس لیے ہوا کہ ان کی اپنی ایک طرح سے انٹرنل کو بھی تو ہوئی نا، ان کی جو اپنی فوج، کم از کم کچھ لوگ تھے جنہوں نے ہیلپ کی، ان کی اپنی سیاست اتنی بکھری ہوئی تھی، وہ آپس میں اتنا جھگڑ رہے تھے۔ اگر ہم نے کچھ دیکھنا ہے، ہم سے مراد پاکستان بھی اور دنیا بھی، تو ہمیں یہ بات بھی دیکھنی ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو ہم نے کل دیکھا، بالکل صحیح امبیسڈر صاحب نے بھی کہا، آپ نے بھی کہا، اور میں بھی کئی چینلز پہ کہہ رہا ہوں، سو آئی وونٹ ریپیٹ اٹ۔ اس کے سارے جو انٹرنیشنل مضمرات ہیں، اس کے علاوہ جس کی بات کم ہو رہی ہے وہ یہ کہ اس کا ایک انٹرنل ڈومیسٹک پالیٹکس امریکہ سے بھی تعلق ہے۔ اس وقت امریکہ بھی تو ایک بکھری ہوئی سوسائٹی ہے نا۔ سو ان اے وے امریکہ میں اس وقت بات پارٹلی ہو رہی ہے کہ ٹرمپ نے یار یہ کیوں کیا، صحیح، اور پارٹلی اس لیے کیا کہ شو آف اسٹرینتھ جو ہے وہ ہمیشہ ہر اتھارٹیرین کا آخری اربا ہوتا ہے۔ جس طرح مودی صاحب نے حملہ کر دیا تھا نا، یہ اسی قسم کی چیز ہے۔ آپ جب انٹرنلی کمزور فیل کرتے ہیں تو آپ کا ایک بیسٹ حربہ یہ ہوتا ہے کہ یار لیٹ می شو اسٹرینتھ، کیونکہ ایوری ون ول ریلی، اور آپ ڈیفلیکٹ بھی کر لیتے ہیں، ڈبیٹ کچھ شفٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ایپسٹائن فائلز کا جو پریشر ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے اس سے نیوز سائیکل سے نکل گیا۔ عادل نجم صاحب، آپ کی طرف جو میں سوال بھیجوں گی وہ یہ کہ میں تو جو ریاکشن ہے پوری دنیا کا، مطلب فرانس نے اس قدم کو سراہا، اس کے علاوہ ای یو کی جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے، کلیکٹو اسٹیٹمنٹ جو آتی ہے، اس میں بھی جس طرح یوکرین کے لیے پریشانی تھی، اس کو انہوں نے کہا جی یہ آزاد ہو گئے آج وینزویلا کے لوگ۔ اور یوکرین کی اپنی میں اسٹیٹمنٹ دیکھ رہی تھی، وہاں پہ جو زیلنسکی اور ان کے جو وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پھر پیوٹن کے ساتھ بھی کر دینا چاہیے ہے۔ سو یہ ریاکشن بڑا عجیب ہے، بڑا آپ کو لگا یا یو ور ناٹ سرپرائزڈ؟ نہیں جی، سرپرائز تو اب آج کل اتنی سرپرائز ہوتی ہے کہ سرپرائز ہونا اس سے مشکل ہو جاتا ہے۔ سو آئی ڈو تھنک آئی واز سرپرائز، لیکن آئی وڈ ناٹ ریڈ یہ جو ریئیکشن ہے ایز دی ایکچوئل ریئیکشن۔ میرے خیال میں اس وقت ہر کیپٹل جو ہے، چاہے وہ نہ صرف واشنگٹن، نہ صرف کراکس، بلکہ تہران، بلکہ بیجنگ، بلکہ پیرس، بلکہ لندن، چاہے اسلام آباد، وہاں سوچ یہ ہو رہی ہے کہ یار اس کا مطلب کیا ہے، اور اس کا میرے لیے کیا مطلب ہے، میرے اوپر کیا ہوگا۔ مثلاً آئی کین ناٹ امیجن کہ ای یو کی جو مرضی اسٹیٹمنٹ ہو کہ کسی کو یہ خیال نہ آیا ہو کہ یار گرین لینڈ میں پھر کیا ہو سکتا ہے، وہاں تو لوگ ہی 80-20 بہت چھوٹی کم سی تعداد ہے، ہزار ہے۔ سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹس آئی ہیں، لیکن آپ کئی ان اسٹیٹمنٹس کو اگر آپ غور سے پڑھیں تو دیر آلسو
کیئرفلی کرافٹڈ. وہ اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ وینیزویلا کی رژیم کے ختم ہونے کے بارے میں زیادہ ہیں اور امریکہ کا جو طریقہ کار ہے اس کے بارے میں کم ہے. صحیح. دیٹ از اگین اے ویری امپورٹنٹ ڈپلومیٹک پوائنٹ کہ وینیزویلا کے بارے میں تو دنیا کی رائے جو تھی وہ بڑے عرصے سے تقریباً یونانیمس تھی ان ویسٹ کی کم از کم کہ وہ جو رژیم ہے چاہے مڈیرو صاحب کی ہو چاہے اس سے پہلے جو تھے ان کی ہو اس کے خلاف بہت سے سیریس ایلیگیشنز ہیومن رائٹس کے بارے میں نارکوٹکس کے بارے میں دوسری چیزوں کے بارے میں تھی. سو یہ اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہیں کہ یار اس کا ختم ہونا اچھا ہے. ٹھیک ہے. لیکن آئی ول ریفر یو فار ایگزامپل جو پہلی اسٹیٹمنٹ آئی یورپ سے وہ تھی یو کے پرائم منسٹر جی جی اور انہوں نے پہلے کہا کہ جی ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ اس میں صفائی کی بات تھی. رائٹ. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ برا ہے کہ اچھا ہے. سو آئی تھنک ایوری کنٹری از ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ. ہاں اور ان کے جو سب کے جو ڈپلومیٹک ریسپانسز اس لیے بڑے میئرڈ ہیں. کچھ لوگ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں. ہر کسی نے اس کا ڈپلومیٹکلی اس پہ اسٹیٹمنٹ جاری نہیں کی انکلوڈنگ پاکستان. بہت شکریہ آپ دونوں